سائنسدانوں نے پہلی بار چاند پر ایک غار دریافت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس غار کی گہرائی کم از کم 100 میٹر ہے اور یہ چاند پر انسانوں کی رہائش کے لیے ایک مثالی جگہ ہو سکتی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ غار چاند کی زیر زمین غیر دریافت شدہ دنیا میں چھپی ہوئی سینکڑوں غاروں میں سے صرف ایک غار ہے۔ یاد رہے کہ یہ دریافت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دنیا کے کئی ممالک چاند پر مستقل انسانی بستی آباد کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے انہیں تابکاری، انتہائی درجہ حرارت اور خلائی موسم سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ پہلی برطانوی خلا باز ہیلن شرمن نے کہا، نیا دریافت ہونے والا غار انسانوں کے بسنے کے لیے بظاہر اچھی جگہ لگ رہی ہے۔ ہیلن شرمن نے اس امکان کا اظہار کیا کہ اگلے 20 سے 30 سال میں انسان چاند پر مستقل طور پر رہنے کے قابل ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غار اتنا گہرا ہے کہ خلابازوں کو باہر نکلنے کے لیے جیٹ پیک یا لفٹ کے استعمال کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اٹلی کی یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں لورینزو برزون اور لیونارڈو کیریر نے غار کو میئر ٹرینکولیٹیٹس نامی چٹانی میدان میں ریڈار کا استعمال کرتے ہوئے تلاش کیا۔ یہ غار اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے ریڈار کی مدد سے ایک سوراخ میں گھسنے کی کوشش کی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ غار کسی زمانے میں ایک سمندر ہوا کرتا تھا، جسے چاند پر ایک گڑھے کی شکل میں زمین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ غار میں چاند کی سطح پر ایک اسکائی لائٹ یا روشن دان بھی ہے جو اس غار کی سطح تک لے جاتا ہے، تاہم اس کی سطح کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی گہرائی اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ غار اربوں سال قبل شاید اس وقت بنا تھا جب چاند پر لاوا بہتا تھا اور اس وجہ سے چاند میں ایک سرنگ بن گئی۔ پروفیسر کیرر وضاحت کرتے ہیں کہ اگر زمین پر اس کی مثال دی جائے تو اسپین میں موجود لاوا سے بننے والے غار دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس تحقیق کے دوران محققین نے اسپین میں ان غاروں کا معائنہ بھی کیا۔ پروفیسر کیرر نے کہا کہ یہ واقعی دلچسپ ہے، جب آپ ایسی کوئی دریافت کرتے ہیں اور آپ ان تصاویر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ انسانیت کی تاریخ میں اسے دیکھنے والے پہلے افراد میں سے ہیں۔ ایک بار جب پروفیسر برزون اور پروفیسر کیرر نے یہ سمجھ لیا کہ غار کتنا گہرا ہے تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ چاند پر انسانی ٹھکانہ بنانے کے لیے ایک اچھی جگہ ہو سکتی ہے۔ پروفیسر کیرر نے کہا کہ زمین پر بھی تو زندگی کا آغاز غاروں سے ہوا تھا، اس لیے یہ بہت حد تک قابل فہم ہے انسان چاند پر بھی ان کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اس غار کی دریافت ابھی تک مکمل نہیں کی گئی کہ اس میں کیا ہے، لیکن محققین کو امید ہے کہ ریڈار، کیمرے یا روبوٹ کی مدد سے اس کا تفصیلی نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے تقریباً 50 سال قبل پہلی بار محسوس کیا تھا کہ شاید چاند پر غار موجود ہوں۔ پھر سن 2010 میں لیونر ریکناسنس آربیٹر نامی مشن کے مطابق مشن کے دوران ایک کیمرے نے چند گڑھوں کی تصویریں لیں جن کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ غار کے داخلی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن محققین یہ نہیں جانتے تھے کہ غار کتنے گہرے ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر برزون اور پروفیسر کیرر کے کام نے اب اس سوال کا جواب دے دیا ہے، لیکن غار کو مکمل طور پر سمجھنے اور اسے جاننے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ یورپی خلائی ایجنسی کی ٹاپیکل ٹیم پلانٹری کیوز کے کوآرڈینیٹر فرانسسکو سورو کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس چاند کی سطح کی بہت اچھی تصاویر ہیں جن کی ریزولوشن 25 سینٹی میٹر تک ہے۔ ہم اپولو کی لینڈنگ کی جگہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سطح کے نیچے کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ وہاں دریافت کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تحقیق میں ہمیں مستقبل میں مریخ پر غاروں کی تلاش میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ان کے مطابق اس دریافت سے مریخ پر زندگی کے شواہد تلاش کرنے کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ چاند پر موجود غار انسانوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، لیکن سائنسدان اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ اس سے چاند کی تاریخ اور یہاں تک کہ ہمارے نظام شمسی کے بارے میں بنیادی جوابات دینے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ غار کے اندر کی چٹانیں خلائی موسم کی وجہ سے تباہ یا ختم نہیں ہوں گی، اس لیے وہ چاند کا اربوں سال پرانا وسیع ارضیاتی ریکارڈ فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے نیچر اسٹرانومی میں شائع ہوئی ہے۔